أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وإذا سمعوا، اور جب یہ سنتے ہیں، ما انزل الی الرسول، وہ کلام جو رسول پر نازل ہوا ہے، ترا اعینہم، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، کہ ان آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم نے ایمان لائے ہے، فاکتبنا، پس لکھے ہمیں، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ. وما لنا، اور کیا ہوا ہے ہمیں، لا نؤمن باللہ، کہ ہم ایمان اللہ پر نہیں لائیں گے، وما جاءنا من الحق، اور ہمارے پاس حق آ چکا ہے، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم امید کرتے ہیں، طمع کرتے ہیں کہ داخل کر دے گا ہمیں ہمارا رب نیک قوم کے ساتھ. فاصابهم اللہ، پس ثواب دے دیا اللہ نے ان کو، بما قالوا، اس وجہ سے جو انہوں نے کہا تھا، جنات، جنت، تجری من تحت الانہار، جاری ہے، بہتی ہے اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے نیک لوگوں کا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنمی ہیں. کل کے سبق میں یہود و نصارہ کا تذکرہ تھا کہ یہود و نصارہ، ان میں سے یہود اور مشرکین جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، یہ ایمان والوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں. ایمان والے ان کو برا لگتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ایمان لائے ہیں. جو نصارہ ہے، عیسائی لوگ ہیں، کرسچن لوگ ہیں، وہ ایمان والوں کے ساتھ اس طرح عداوت، دشمنی، بغض اور حسد نہیں رکھتے جس طرح یہود و نصارہ رکھتے ہیں، بلکہ یہ ایمان والوں کے ساتھ دوستی کے قریب ہوتے ہیں. اور کل کے سبق آخری آیت میں اللہ نے وجہ بتا دی، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ حق کے اتباع میں لگے رہتے ہیں، حق کی تلاش میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے حق مل جائے. اس وجہ سے یہ اس کوشش میں رہتے ہیں. ورہبانہ، اور ان میں راہب ہے، یعنی اللہ والے لوگ جو دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو نہیں پھنساتے ہیں، راہب ان کو بولتے ہیں، جو تارک الدنیا ہوتے ہیں. تو یہ لوگ اس وجہ سے یہ دشمنی اور عداوت میں نہیں پڑتے.
آج کے سبق میں اللہ نے مزید وضاحت کر دی کہ اس کی مثال کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کہ ایسے لوگ ہیں کہ جب انہوں نے قرآن سنا تو قرآن سننے کے ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ قرآن سنتے ہی ان پر اثر ہو گیا، قرآن سنتے ہی انہوں نے پہچان لیا کہ یہ برحق کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ اور یہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کئی بار، کہ نجاشی بادشاہ حبشہ کا بادشاہ تھا۔ مسلمانوں نے حبشہ کی ہجرتیں کی تھی، پہلی ہجرت، دوسری ہجرت، اور جو مکہ والے تھے یہ مکہ والوں نے دشمنی کی انتہا کر دی، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرکین زیادہ دشمنی رکھتے ایمان والوں کے ساتھ۔ انہوں نے بڑے تحفے تحائف لیے اور ادھر چلے گئے اور بادشاہ کو ورغلانے کی کوشش کی۔ بادشاہ نے وہ تحفے تحائف قبول نہیں کیے۔ اس نے کہا میں مسلمانوں کے موقف سنے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مسلمان کیا کہتے ہیں، جن لوگوں کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ جب ایک دن بات نہیں بنی، دوسرے دن انہوں نے مزید شرارتیں شروع کر دی کہ ہم ایسا کریں گے کہ اس بادشاہ کو کہیں گے کہ یہ حضرت مریم کو بھی نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کی الوہیت خدائیت کو نہیں مانتے، یہ لوگ تو آپ کے دین کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کا موقف سنوں گا۔ دوسرے دن بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا، مسلمانوں کا نمائندہ چلا گیا، اس نے اپنا موقف پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے یا نہیں؟ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا تھا کہ انہی دنوں میں سورہ مریم نازل ہوئی تھی۔ سورہ مریم، جو میں کہتا رہتا ہوں کہ عیسائی کرسچن لوگ جو قرآن کو جلاتے ہیں، یہ تو وہ قرآن ہے، وہ کلام ہے، وہ بابرکت کلام ہے جس میں حضرت مریم کی طہارت کا ذکر ہے، پاکیزگی کا ذکر ہے، ان کی صفائی کا ذکر ہے، حضرت مریم کی شان کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کی شان کا ذکر ہے۔ تو جو بادشاہ نے سوال کیا، اس سوال کے جواب میں مسلمان نے کوئی جواب نہیں دیا، سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی اور سورہ مریم سنا دیا۔ بادشاہ نے کہا بس کر دے۔ جب بادشاہ کو دیکھا تو اس کے آنسو بہہ رہے تھے کہ قرآن سنا۔ اس نے کہا یہ تو سچی کتاب ہے، یہ تو حق کی بات ہے، یہ تو حق کلام ہے۔ اور اس نے ایمان لایا اور اس نے کافروں کو بھیج دیا واپس کہ جاؤ، اور مسلمانوں کو کہا آپ امن سے رہے، آپ سکون سے رہے، یہ ملک، اس ملک میں میرا ملک ہے، اس میں آپ آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ نے یہ بتا دیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اور نجاشی بادشاہ وہ خوش قسمت بادشاہ ہے جس کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھایا ہے۔ جو غائبانہ جنازہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا پڑھایا تھا۔ تو یہ اتنا خوش قسمت آدمی تھا۔ اور یہ جو نصارہ ہے، زیادہ تر جو اللہ نے بات کی کہ حق کے یہ اتباع میں ہوتے ہیں، یعنی حق کو ڈھونڈنے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ہرقل بادشاہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا، اس نے مان لیا، بادشاہ نے مان لیا۔ بادشاہ نے اپنے وہ رعایا کو کہا کس طرح خط ہے، معزز خط ہے، اور ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ نے جو یہ کہہ دیا، وہ وزیر شزیر سارے بھاگ گئے، اکیلے بادشاہ رہ گیا۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا واک آؤٹ کرتے، تو واک آؤٹ کرتے سب نے بھاگ گئے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ تو میں اکیلے رہ گیا، سارے بھاگ گئے۔ بادشاہ نے دوبارہ لوگوں کو بلایا، کہتے میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ کو چیک کر رہا تھا کہ آپ اس بات کو کیا کہتے ہیں۔ وہ ایمان اس نے نہیں لایا، دنیا کو اس نے ترجیح دی، وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا، تو اس نے ایمان نہیں لایا، لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے ڈر گیا، اس نے ایمان نہیں لایا۔ تو بہرحال یہ جو فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کہ آپ ان کو دیکھیں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو قرآن سننے کے ساتھ ان کے جو ہے نا وہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، قرآن کو پہچان لیا، حق کو پہچان لیا، شریعت کو، دین کو پہچان لیا، تو پھر کیا کہنے لگے؟ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہنے لگے، آنسو بھی بہہ گئے، حق بھی پہچان لیا، زبان سے بھی کہنے لگے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ قرآن برحق ہے، آپ کی وحدانیت کو مانتے ہیں۔ پھر مزید کہنے لگے وما لنا لا نؤمن باللہ، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، وما جاءنا من الحق، ہمارے پاس حق آ چکا ہے، جب حق آ چکا ہے ہمارے پاس کوئی اور بات نہیں ہے، ہم نے ایمان لا نہیں لانا ہے۔ اور ایمان کیوں لائیں گے؟
وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہماری یہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صالح قوم کے ساتھ داخل کر دے گا، ہمیں صالح قوم نیک لوگوں کے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ یہ ان لوگوں کا بیان تھا، تو اللہ نے ان کا بیان اسی طرح نقل کر دیا۔ فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی قربانی دے دی، یہ کام کر دیا، اللہ کی طرف سے انعام کا ذکر ہے، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کو ان باتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو اجر و ثواب مکمل عطا کر دیا۔ بما قالوا، جو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اجر عطا کر دیا۔ کیا اجر عطا کر دیا؟ جنات تجری من تحت الانہار، وہ جنات، وہ باغات، وہ بنگلے، وہ محلات جن کے نیچے نہر جاری ہے، خوبصورت نظارہ ہے، خالدین فیہا، اور یہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے انعام عطا کر دیا۔ وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ نیک لوگوں کا ہے، جو بھی نیک ہیں ان کا بدلہ یہی ہے، جس وقت بھی ہو، چاہے وہ آج کے دور میں ہو چاہے اس دور میں ہو، جو بھی نیک ہیں، جو بھی یہی دعویٰ کرتے، جو بھی یہ کہتے، ان کا یہی بدلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو نہیں مانتے، انکار کرتے، کفر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے، طغیانی سرکشی کرتے، اللہ نے ان کا بھی ذکر کر دیا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو انکار کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، فرمائے اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنمی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ مولا کریم ہمارے بیٹھنا قبول منظور فرما، جو کلام پاک ہم نے پڑھا ہے سنا ہے یا رب العالمین اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین۔ جتنے حضرات بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفا کامل عاجل مستمرہ نصیب فرما۔ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا سے رحلت کر چکے سب کی مغفرت فرما، ہمارا آخری خاتمہ ایمان کے ساتھ نصیب فرما، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔